مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور اس مبارک مسجد کی تعمیرات کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی دیگر تاریخی مساجد کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ اور اس کے گرد و نواح میں متعدد ایسی مساجد ہیں جو اللہ عز و جل کے محبوب فاتح القلوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں اکثر کے نشانات ختم ہو چکے، تاہم حصول برکت کے لیے کچھ مساجد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ جانے کی جن لوگوں کو سعادت حاصل ہو، وہ عاشقان رسول جہاں جہاں مسجدیں ملیں وہاں 2 رکعت نفل ادا کر کے وہاں کی برکتیں حاصل کریں، اور جہاں آثار نہ پائیں تو وہاں بنگاہ حسرت فضاؤں کی زیارت کر کے برکت حاصل کریں، اور وہاں دعائیں مانگیں کہ جہاں جہاں سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق و مستی میں ڈوب کر کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ارباب بصیرت یعنی دل کی نظر رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ان مکے اور مدینے کے پہاڑوں اور وادیوں میں اثر جمال محمدی اور ظہور کمال احمدی سے کس قدر نورانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ بے شک اس کا سبب یہی ہے کہ ان تمام جگہوں میں کوئی بھی ایسا ذرہ نظر نہیں آتا کہ جس پر نظر مبارک نہ پڑی ہو اور وہ دیدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفیاب نہ ہوا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آج مسجد قباء کے بارے میں سنتے ہیں کہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی ایک قدیم گاؤں ہے، جہاں یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے، اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت ہی اہتمام سے بیان فرمائے گئے۔ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے درمیانی چال سے چل کر تقریباً 40 منٹ میں عاشقان رسول مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی فضیلت میں ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں گے
تو جھوم جائیں گے کہ وہ مبارک مسجد کہ جس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، کہ جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالی اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے سنتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، مجھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر یہ مسجد دور دراز علاقے میں ہوتی تب بھی ہم اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے، یعنی اس کی زیارت کے لیے ہم ضرور سفر اختیار کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر ہفتے مسجد قباء حاضر ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے 5 یا 7 مساجد کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ 5 عربی زبان میں 5 کو کہتے ہیں اور 7 کو کہتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے شمال مغربی طرف سلعہ پہاڑ کے دامن میں 5 مسجدیں ہیں، ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ دراصل یہاں پہلے 7 مساجد تھی، عربی میں 7 کو 7 کہتے ہیں، لہذا یہ علاقہ 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کچھ سال قبل 2 مساجد شہید کر کے وہاں دکانیں اور پارکنگ ایریا وغیرہ بنا دیا گیا۔ چونکہ اب 5 مسجدیں رہ گئی اور عربی زبان میں 5 کو 5 کہتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ یہ مقام 5 مساجد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان 5 میں سے ایک مسجد بنام مسجد الفتح ٹیلے پر واقع ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، یعنی غزوہ احزاب وہ غزوہ جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الفتح کے مقام پر پیر منگل بدھ 3 دن مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے لیے دعا فرمائی، اور تیسرے دن ظہر و عصر کے درمیان فتح کی بشارت ملی، اور ایسی فتح کامل حاصل ہوئی کہ اس کے بعد ہمیشہ کفار مغلوب یعنی دبے رہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو مسجد فتح میں جا کر دعا مانگتا ہوں تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد الفتح کے علاوہ دیگر 6 مسجدوں کے نام یہ ہیں۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں مسجد علی بن ابی طالب ہے، جس کو مسجد ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ دوسری مسجد کہ مسجد سیدنا عمر بن خطاب، یہ مسجد شہید کی جا چکی کہ اب یہ مسجد موجود نہیں ہے۔ اور مسجد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ ماضی قریب میں یعنی کچھ ہی عرصہ پہلے مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی، اب افسوس کہ اس مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور
چوتھی مسجد مسجد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی کہ اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں، کہا جاتا ہے کہ 1329 سنہ ہجری میں یہ مسجد بنائی گئی۔ پانچویں مسجد مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹی مسجد مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افسوس کہ یہ مسجد یعنی مسجد ابو ذر غفاری اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک مسجد مدینہ منورہ میں مشہور ہے جسے مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ یا جدہ شریف سے جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آتے ہیں تو مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام آنے سے قبل اونچے قبوں یعنی گنبدوں والی ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد نظر آتی ہے، یہی مسجد غمامہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اس مقام پر کھلے میدان میں ادا فرمائی، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ دعا فرماتے ہی بادل گھر گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ بادل کو عربی زبان میں غمامہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اسے اب مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ یہاں کھلا میدان تھا۔ پہلی صدی کے مجدد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مسجد تعمیر کروا دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسجد جسے مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، یہ مسجد مبارک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی قدیم ترین 9 مساجد میں سے ایک ہے، جو کہ شارع ملک فیصل اور جس کا پرانا نام شارع ستین، یہ جنت البقیع کے شمال مشرقی جانب واقع ہے۔ اس مقام پر ایک بار ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں ارشاد فرمائی۔ ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں تو قبول ہوئیں، اور ایک دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ یہ مشیت الہی تھی۔ وہ 3 دعائیں یہ تھی کہ پہلی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یا اللہ عز و جل میری امت قحط سالی کے سبب ہلاک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ یہ امت قحط سالی کے سبب ہلاک ہونے سے محفوظ۔ اور دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ عز و جل میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو۔ تو اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور تیسری جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یا اللہ عز و جل میری امت آپس میں نہ لڑے، اس دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ یہ روایت مسلم شریف میں درج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسجد کہ جسے مسجد سقیہ کہا جاتا ہے، یہ مسجد شریف عجائب گھر کے قریب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں ہے۔ مسجد سقیہ اس تاریخی مقام پر بنائی گئی تھی جہاں پر یہ ایمان افروز واقعہ ہوا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ سلطان 2 جہان رحمت عالمیان
صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے نکلے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرۃ السقیہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کر کے قبلہ روح کھڑے ہو کر اہلیان مدینہ کے لیے اس طرح خیر و برکت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، ابراہیم تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، اور میں تیرا بندہ اور رسول ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے مد اور سا، یہ دونوں پیمانوں کے نام ہیں، جس طرح کہ 1 کلو 2 کلو، اب یہ دونوں ایک پیمانے تھے، مد اور سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کے مد اور سا میں اہل مکہ کی نسبت دگنی برکت عطا فرما۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں درج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسجد جسے مسجد سجدہ کہا جاتا ہے، مسجد سجدہ اس مقدس مقام پر واقع ہے جہاں ایک مشہور واقعہ ہوا تھا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 496 پر ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہو گیا۔ تو جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ تو میں نے جواباً اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ یہ روایت مسند امام احمد میں درج ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بطور یادگار اس مقام پر انوار پر مسجد سجدہ بنا لی گئی تھی۔ آج کل وہ جدید تعمیر کے ساتھ موجود تو ہے، مگر وہاں آویزہ تختی پر مسجد سجدہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے مسجد ابو ذر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسجد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مسجد ذباب کے نام سے جانی جاتی ہے، یا پھر اس مسجد کو مسجد رائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثنیۃ الوداع سے جبل احد کی طرف جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے شمال کی طرف ذہاب نامی پہاڑ پر غزوہ تبوک سے واپسی پر، یا بعض روایات کے مطابق غزوہ خندق کے موقع پر سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ شریف نصب کیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ذباب پر نماز بھی ادا فرمائی۔ اس مبارک
پہاڑ پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور یادگار ایک مسجد بنائی ہے جسے مسجد ذباب یا پھر مسجد رائیہ کہا جاتا ہے۔ اسے ماضی میں مسجد قرین اور مسجد زاویہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک اور مسجد کہ جسے مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، یہ مسجد شریف مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جنوب مغرب میں تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل یہ مقام بیر علی یا ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اہل مدینہ کی میقات ہے کہ یہاں سے اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں۔ مسجد ذوالحلیفہ کا پرانا نام مسجد شجرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے شجرہ کے راستے سے باہر تشریف لے جاتے اور معرس کے راستے سے مدینے آتے، اور جب مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف فرما ہوتے تو ذوالحلیفہ میں نالے کے بیچ میں نماز ادا کرتے، وہاں رات بھر قیام رہتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ روایت بخاری شریف میں درج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول غیب دان آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس کی مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جاتے وقت ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اب یہاں بنام مسجد ذوالحلیفہ ایک عالی شان مسجد قائم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی بڑی مشہور مسجد جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، یہ مبارک مسجد وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان کے قریب واقع ہے۔ مساجد خمسہ بھی وہیں قریب ہی واقع ہے، اور بیر روما یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنواں شریف تھا، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے جاتے ہوئے اس مسجد شریف کے دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی۔ یہ مسجد بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا، اور ہجرت کے 17ویں مہینے 15 رجب المرجب سن 2 ہجری ہفتے کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابھی ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم نازل ہو گیا، اور بقیہ 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل کر کے کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے۔ اس وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہوا۔ بطور یادگار عاشقان رسول نے بیت المقدس کی طرف دیوار میں قبلے کا نشان بنا دیا تھا، اور اس میں آیات تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیل ہونے کی جو آیات تھی وہ نقش کر دی تھی۔ عاشقان زائرین
اس نشان کو بھی مس کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ دیوار شریف ہٹا دی گئی اور صدر دروازے کی جانب چھت پر قبلہ اول کی سمت کے اظہار کے لیے مصلی کا نقش بنا دیا گیا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جبل احد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی جانب شمال میں واقع ہے۔ ایک نہایت ہی مقدس پہاڑ ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مزید فرمایا، اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے، یعنی احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے، جبکہ جبل عیر جو ہم سے دشمنی کرتا ہے ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، اور جبل عیر کو کہا کہ وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ جبل عیر احد پہاڑ کے سامنے جنوب کی طرف مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا تعظیمہ کے راستے میں واقع ہے، جسے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دشمن قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جمادات یعنی ٹھوس چیزیں، ان میں بھی محبت اور عداوت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار پر انوار احد پہاڑ کے ہی قریب ہے۔ ساتھ ہی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بھی وہیں پر موجود ہیں۔ نیز غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ان میں سے بیشتر شہداء احد بھی ساتھ ہی بنی ہوئی 4 دیواری میں موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہداء احد کو سلام کرنے کی فضیلت بھی سماعت فرما لیجیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ان شہداء احد سے گزرے اور ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں۔ یعنی جو شخص ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء احد قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور شہداء احد علیہم رضوان بالخصوص مزار سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا جواب سلام کی آواز سنی گئی ہے کہ جس عاشق رسول نے سلام کیا تو کئی ایسے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے اس سلام کے جواب کی آواز کو خود سنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل اپنے آئندہ سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے متعلق تاریخی واقعات اور مکہ معظمہ کے فضائل و برکات اور بیت اللہ کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔